اس ضمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال یعنی انووک کیا گیا، انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین اور تضاد، یعنی یہ تو بالکل مختلف ہی نہیں، متضاد چیزیں ہیں، کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہ تھا، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی و قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریک کی اساس بنایا جا سکتا، اور حصول استقلال کے لیے جس مؤثر مزاحمت یعنی ایفیکٹو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی اساسات کانکریٹ گراؤنڈ ہی پر رکھی جا سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ ارضی پر موجود نہ ہوتا۔ اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمانان عرب کو ہے وہ کسے معلوم نہیں۔ اندری حالات عرب نیشنلزم ہی یورپی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جد و جہد کے لیے واحد موجود دی اونلی اویلیبل بنیاد بن سکتا تھا، اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے۔ ایک عارضی وقتی تدبیر کے طور پر اس قسم کے کسی نیشنلزم کا اختیار کیا جانا، یہ ایک وقتی ضرورت کے طور پر یہ چیز جو ہے، یہ اگرچہ اصولی اعتبار سے تو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عارضی وقتی ریزسٹنس موومنٹ کے لیے اس کا اختیار کر لینا، میری یہ رائے ہے کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہوگا۔ اسی کے ذیل میں ہے، اصل میں نیچے یہ پڑھ لیجئے، اس کو تفصیل سے تو بعد میں پڑھیں گے۔ اسی اصول پر تھا اصل میں انڈین نیشنلزم کا وہ نظریہ جو ہندوستان میں ایک بہت بڑی مذہبی قوت جمعیت علماء ہند نے اختیار کیا تھا کہ اس وقت انگریز کو یہاں سے دفع کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے ہمیں ہندو کے ساتھ متحد ہو کر جب تک کہ ہم جد و جہد نہیں کریں گے، انگریز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ انگریز کی دشمنی اتنی شدید تھی ان کے اندر، اور ان کو اندازہ تھا کہ کس طریقے سے اس انگریز نے، اور ہندوستان کی حکومتی اصل میں بنیاد بنی ہوئی ہے، انہیں معلوم تھا ہندوستان سے اگر انگریز کے اقتدار کا بستر طے ہو گیا تو یہ پورا عالم اسلام جو ہے آزاد ہو جائے گا۔ جب تک یہاں ان کی حکومت قائم ہے، یہ پورا کا پورا درمیانی علاقہ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا تسلط اور اقتدار باقی رہے گا۔ لہذا انہوں نے ایک دفاعی تدبیر کے طور پر ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریز کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ کے لیے جو وقتی طور پر ایک متحدہ قومیت کا تصور جو ہے اس کو اختیار کیا، میرے نزدیک وہ بھی اسی قبیل کی شے ہے۔ چنانچہ پڑھ لیجئے، چنانچہ جمعیت علماء ہند کی سیاسی جد و جہد اسی اصول پر مبنی تھی، بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح حیات یعنی نقش حیات اس کا نام ہے، اس میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان پنجاب کو سکھا شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی اساس پر انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش حیات میں خطوط شائع کر دیے ہیں حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو انہوں نے ہندوستان میں جو ہندو راجے مہاراجے تھے انہیں لکھے تھے، اور اس میں واضح طور پر یہ الفاظ تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان اس ملک میں صلح و آشتی کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ایک باہر سے یہ قوم آئی ہے، اس نے ہم پر حکومت کی ہے، ہمیں جو ہے غلام بنایا ہے، اب ہمیں متحد ہو کر اس قوت کو باہر نکالنا ہے۔ نقشہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے محاذ جو ہے اپنے لیے ابتدائی سٹرگل کا، وہ یہ سرحد کا اس لیے اختیار کیا کہ اس کا ہنٹر لینڈ جو ہے پچھلا علاقہ وہ تمام عالم اسلام کا ہے، وہاں سے مدد ملتی رہے گی، اور سکھوں نے انتہائی چونکہ مظالم ڈھائے ہوئے تھے مسلمانوں پر، پہلے اس سکھا شاہی سے اور سکھا گردی سے مسلمانان سرحد بھی اور مسلمانان پنجاب بھی، پہلے ان کو نجات دلائی جائے، اس کے بعد یہاں سے یہ ایڈوانس کرے یہ پروسیس، اور پھر انگریز کو دھکیل کر خلیج بنگال کے اندر یا بحر ہند کے اندر غرق کیا جائے، اور اس کے لیے ان کے خطوط شائع کر دیجئے۔ اس میں بھی میں اصل میں یعنی مولانا مودودی کے نقطہ نظر میں ایک انتہا پسندی ہے جس کا ذکر بعد میں آ جائے گا، کہ انہوں نے اس انڈین نیشنلزم کو بھی کفر سے تعبیر کیا، پھر مسلم نیشنلزم کو بھی کفر سے تعبیر کیا، یہ ان کی انتہا پسندی ہے۔ لیکن ایک خاص واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نقش حیات شائع ہوئی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی،
تو اس پر ترجمان القرآن میں مولانا مودودی مرحوم نے تنقید کی بہت شدید۔ میں اس وقت جماعت اسلامی کا رکن بھی تھا اور لوکل یونٹ جو ہے جماعت اسلامی سائیوال کا میں امیر بھی تھا۔ میں نے وہ تنقید پڑھی اور پھر میں جامعہ کراچی میں جامعہ رشیدیہ چلا گیا، چونکہ اس کے جو بڑے علماء تھے مولانا عبداللہ صاحب بھی اور مولانا فاضل صاحب بھی، حبیب اللہ فاضل رشیدی، ان سے میرے مراسم تھے۔ میں نے کہا مجھے کتاب دیجیے۔ میں نے کہا تبصرہ تو میں نے پڑھ لیا، اصل کتاب پڑھ لوں۔ اس اصل کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا شدید مجھ پر رد عمل ہوا کہ مولانا مودودی نے بڑی سخت زیادتی کی ہے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ بلکہ اس وقت میرا رد عمل اس درجے کا تھا کہ میں نے ارکان جماعت کے اجتماع میں کہا کہ مولانا نے اس وقت تصنیفی بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کیا۔ وہ میرا رد عمل اتنا شدید کیوں تھا؟ حالانکہ میں جماعت کا رکن تھا۔ الحمدللہ وہ بات کبھی نہیں تھی کہ کوئی کسی کو بت بنا لیا جائے۔ ان کا دست و بازو میں تھا، میں ان سے جو کچھ احسانات تھے ان کو میں نے مانا ہے کہ میں نے انہی کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھا، انہی کے کانوں سے سننا سیکھا، ان کی زبان سے بولنا سیکھا، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ مانی نہیں کہ ہم انہیں معصوم سمجھ لیں۔ اگر کوئی غلطی ہے تو غلطی کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم اس کا برملا اقرار کریں گے۔ میں رکن تھا، امیر تھا۔ دلیل میری کیا تھی کہ مولانا مدنی نے اپنی کتاب میں اپنے موقف کو منسوب کیا ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کا موقف یہ کہ ہم تو مقلد ہیں، ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جو پچھلی صدی میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا، ثابت کر دیا۔ اب آپ تنقید کر رہے ہیں اور سید احمد بریلوی کا نام تک نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ تو ممدوح ہیں سب کے، ان کا نام اگر آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ساری دلیل جو ہے، ساری تنقید کا محل جو ہے وہ زمین پر دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اب آپ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں ساری مولانا مدنی کے اوپر، حالانکہ مولانا مدنی جو ہے اپنی بات کو منسوب کر رہے ہیں وہ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ اب تنقید ان پر بھی کیجئے، پھر یا تو اپنے موقف کو بدلیے یا ان پر بھی تنقید کیجئے۔ پھر جرم تو اصل جو ہے اگر کرنے والے ہیں تو اس جرم کا آغاز تو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہوگا۔ تو میرے نزدیک یہ تصنیفی دیانت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس وقت مولانا مدنی کے اوپر تو انہوں نے شدید تنقید کی لیکن ذکر تک نہیں کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کتنے ہوں گے میری طرح کے کہ جنہوں نے اس تنقید کو پڑھ کر اور پھر جا کر اصل کتاب بھی پڑھی ہو، ان کے اوپر تو تاثر یہی ہوگا کہ یہ ان کا اپنا سوچا ہوا معاملہ ہے، اپنی رائے ہے، اس سے آگے ان کے سامنے تصور آئے گا ہی نہیں کہ مولانا مدنی گویا کہ اس پالیسی کے شروع کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یونائٹڈ نیشنلزم کسی طرح کا کسی دشمن کے خلاف ایک ایفیکٹو ریزسٹنس کو شروع کرنے کے لیے، اس کی یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ وقتی ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا، بشرطے کہ اسے وقتی طور بھی پر رکھا جائے۔ مستقل جو اسلام کا تصور ہے، وحدت ملی اور دین کی بنیاد پر ہماری قومیت اور اجتماعیت جو ہے اس کے تصور کو، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، تج نہ دیا جائے، بلکہ یہ کہ ایک وقتی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو اصل تصور ہے اس کی طرف ریورٹ کیا جائے۔ ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراکی عمل کرتے تو اس کے لیے وجہ جواز موجود تھی، جس کا کہ یہ نوٹ میں نے پڑھ دیا پہلے ہی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانان ہند نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا، جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان ابن اسلام بتایا کرتے تھے، صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے، اور جس کے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان، یہ پاکستان ابن اسلام ہے۔ اس کے لیے جو تحریک چلی اس میں اسلام کو انووک کیا گیا۔ پورے اس عالم عرضی میں، پورے عالم اسلام میں کہیں بھی آزادی کی تحریک میں اسلام کا نعرہ بھی نہیں لگا، انووک ہی نہیں کیا گیا۔ قومیتیں، مقامی قومیتیں، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، مختلف نیشنلزم، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو تحریک پاکستان چلی ہے اس کے اندر نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک خصوصی بات ہے، اہم بات ہے جو نمایاں کرتی ہے یہ جو فرسٹ فیز ہے ریوائیول کے پروسیس کا، یعنی آزادی کی تحریکیں،
ان میں ایک منفرد مقام حاصل ہے تحریک پاکستان کو، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے مصداق، اپنی پیدائش یعنی جینیسس اور حیت ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے، اور دوسروں کو قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کا جو کٹھن مرحلہ ابھی طے کرنا ہے، وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ اب یہاں ہے کو تھا کرنا پڑے گا، طے شدہ تھا۔ اب تو آن قدہ بشکست تو آن ساقی نہ مان، اب تو وہ قومیتیں اور عصبیتیں اور مقامی اور وہ سندھی اور مہاجر اور پنجابی اور سرائکی، اب تو نہ معلوم یہ رفتار کہاں سے کہاں جائے، تباہی کے کس گڑھے تک ہم پہنچے ہوئے۔